تم نے باپ کو روتے ہوئے؟ دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا. اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا. کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ صبر ہوتا ہے کہ یہ ختم، انتقال ہوا ہے، لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا. ایک خیال رہ رہ کے رلاتا ہے. میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی. میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا، لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا. آج پرائے گھر جا رہی ہے، خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی. یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا. یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا، یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں. کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا. یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں، یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے، لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹی غربت میں آ جاتی ہیں، بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر نقصانات آپ دیکھیں تو صحیح، جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی، خیال رکھنا خیال رکھنا. تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی، غریب ہے یار، تو کیا کہہ رہا ہے؟ رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے. تو بھائی بڑی بے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں بے غیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو. تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے. رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کہی تھے، لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا، کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا، کسی نے بلٹ مانگی تھی، کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی. وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے، مجھے غریب بنایا ہے. تجھے یاد دلا دو تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میری بیٹی بھی جوان ہے. تو 1 لاکھ 2 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے. اگر انسانیت ہے اس سے کہ دل توڑا نہ کر. اگر تیری بیٹی جوان ہے، بیٹا میرا بھی جوان ہے، پریشان مت ہو، تو پانی کا انتظام کر لے. بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں. خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو. وہی بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ، جشن غوث البرا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب. پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے، عزت کریں گے ان کی، قدر کریں گے ان کی. بہن انشاءاللہ اس کا بدل نہیں ملے گا، اس کا بدل نہیں ملے گا. ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں 1 بھی بیٹی نہیں، وہ گھر نہیں قبرستان لگتے. ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو 1 بیٹی رہتی ہو، خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے. اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی، بڑی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے، کتنی اہم ہوتی ہے. یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا، اللہ ایسی مار مارے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ، منہ نہ بگاڑنا. ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات، جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو، سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں. میں نسل اور رشتوں کی مخالفت نہیں بتانا چاہتا ہوں. باپ کا انتقال ہو، بیٹا 4 بار جنازہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے بیٹیوں کو 22 گھنٹے باپ کا جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بیٹھ جاتی ہیں تو بیٹھی رہتی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں.
وہی بات زندہ باد. اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے، ایک سیدھا سا تانا دیتے اسے تو پرائے گھر جانا ہے، اور بیٹوں پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. میرے بھائی سن اور کان کھول کے سن، بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے. کیا بات. تو بیٹے کو LLB BUMS MBBS IAS IPS کچھ بھی بنا لے، تیری مرضی ہے. ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے. اور بیٹی کو صرف قرآن پڑھا دے، باپ کو مرے ہوئے 40 سال بھی ہو جائیں گے، جب وہ قرآن کھول کے بیٹھے گی اسے ہر لائن میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا. اور جب بھی قرآن بند کرے گی کہے گی مالک قرآن پڑھا میں نے ہے، اس کا ثواب پڑھانے والے کی روح کو بھیج دے. یہ بیٹیاں ہوتی، انہیں ہم نہیں پڑھانا چاہتے، انہیں ہم نے پیچھے کر دیا. مت بناؤ بیٹیوں کو IAS IPS، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو. وہی بات. یہ تمہاری سب سے بڑی معراج، سب سے بڑی معراج تمہاری یہ ہے کہ تم بیٹی کو عالمہ بناؤ، بیٹی کو قاریہ بناؤ، بیٹی کو قرآن کی حافظہ بناؤ. اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی اور خوشی اور عزت کی بات نہیں ہو سکتی. بیٹی خود میں ایک رحمت ہوتی ہے، گارنٹی ہے. دنیا گھوماؤ، مجھ سے لوگ جب بھی کہتے نا دعا کرے 4 بیٹی نکاح نہیں ہوا، میں ہنس دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹینشن لے رہے، ٹینشن لے رہے. ٹینشن بیٹے کے نکاح کی لے، بیٹی کی مت لے. اس لیے کہ بیٹیوں کی نگرانی کے لیے رب کی رحمتیں موجود ہوتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرتا آدمی کہتا بڑا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، اور جب شادی ہو جاتی ہے کہتا پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گئی. یہ کیا پتہ ہی نہیں چلا، کیوں؟ خدا کی رحمتیں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. بے شک بے شک. فکر ہی مت کر بیٹی، ٹینشن نہ لو، مگر ان کی آمد کا منہ نہیں بگاڑا. میں نے بات چھڑی تھی بیٹی ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات سمیٹنے لگا ہوں. وہ ایک شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کر دی. کتنی؟ 6 زور سے کتنی؟ 6